بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف الشهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت احسان و کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں اور آپ کو ایمان والا بنایا، اور سب سے بڑا احسان یہ ہوا کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایمان کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما کر بڑا احسان کیا. اور مزید احسان اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہوا کہ صحت و تندرستی کے ساتھ 3 سال 2026 کے رمضان المبارک تک ہمیں پہنچایا. رمضان المبارک اپنی سعادتیں، اپنی رحمتیں اور اپنی برکتوں کو سمیٹتے ہوئے اختتام پذیر تک پہنچ چکا ہے. جس مہینے میں دن رات 24 گھنٹہ اللہ کی طرف سے رحمت کی اور سعادت کی، بخشش کی، مغفرت کی چماچم بارشیں ہو رہی تھی. میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا بے شمار فضیلتیں ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. دن میں جمعے کے دن کو اللہ تبارک و تعالی نے افضل بنایا، اور مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمایا. اور رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، پہلے عشرہ اور دوسرے عشرہ سے زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے اخیر کے عشرے کو عطا فرمایا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، نازل کیا ہے. اس وجہ سے اس عشرے کی فضیلت اور برکت اور رحمت اس کی زیادہ بڑھ جاتی ہے. میرے بھائیوں، جس دن کو، جس مہینے کو، جس عشرے کو اور جس شخصیت کی فضیلت اور برکت بڑھا ہے تو اس کا سبب کبھی نہ کبھی قرآن کریم ہے. یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے کہ جس سے بھی لگا، جس نے بھی لگایا، اس کی مقام و مرتبہ کو اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے اٹھا کر عہد سویہ کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے. قرآن کریم ایک واحد کتاب ایسی ہے کہ جسے سنا جائے تو ثواب ہے، پڑھا جائے تو ثواب ہے، اور چھوڑیے جسے دیکھا جائے تو ثواب ہے. فرمایا کہ مسجد کے اندر امام صاحب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، چھوڑو، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے قرآن نہیں سیکھا، تم نے قرآن پڑھنے والے پر خرچ نہیں کیا، تم نے سنا نہیں، بس اتنا کام کر لو کہ مسجد کے راستے سے جب گزرو تو امام صاحب کا جب قرآن کریم سنو تو ٹھہر کر سنو، اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی ثواب ہے. قرآن کریم کو دیکھا تو ثواب، پڑھا تو ثواب،
اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور پورا پورا ثواب ملتا ہے. جس طرح پڑھنے والے کو ایک حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہے، قرآن کریم احادیث کے اندر کہا گیا ہے الف لام میم، یعنی میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ یہ الگ الگ ہے. الف الگ، لام الگ اور میم علیحدہ ہے. الف پر 10 نیکیاں، لام پر 10 نیکیاں اور میم پر بھی 10 نیکیاں ملی، یعنی 30 نیکیاں. جب اس قرآن کریم کو رمضان مبارک میں پڑھا جائے تو اس کے ثواب کو اور بڑھا دیا جاتا ہے. جب اس قرآن کریم کو فرض نماز میں پڑھا جائے تو اس کے ثواب کو اور بڑھایا جاتا ہے. اور جب اس قرآن کریم کو نوافل میں پڑھا جائے تو پڑھنے سے زیادہ نوافل میں پڑھنے کا مقام دیا گیا ہے. یعنی کتاب ایک ہے، انداز ایک ہے، حرف ایک ہے، لفظ ایک ہے، لیکن مقام و مرتبہ، مقام علیحدہ علیحدہ پر اگر پڑھا جائے تو اس کے نیکی کو، مقام کو بڑھا دیا جاتا ہے. اگر اسی قرآن کریم کو کعبہ کے اندر پڑھا جائے تو اس کے مقام اور ہے. جب اس قرآن کریم کو مسجد نبوی میں پڑھا جائے تو اس کا مقام کچھ اور ہے. میرے بھائیوں، صرف 10 نیکیاں نہیں ملتی ہے، 700 نیکیاں ایک حرف پر ادا کی جاتی ہے. صرف 700 نیکیاں نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ ایک حرف کہتا ہے الف، اس کے 700 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اور اس کے 700 گناہوں کو درگزر کر دیا جاتا ہے، معاف کر دیا جاتا ہے اور اس کے 700 مقام مرتبہ کو بلند کر دیا جاتا ہے. یہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے جسے پڑھ کر، جسے سن کر اور جو پڑھنے والے ہیں اس کے اوپر خرچ کر کے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن نہیں میرے بھائی، افسوس ہوتا ہے اس وقت جب مسلمانوں کے بچے اور مسلمانوں کی بچیاں قرآن نہیں پڑھنا جانتا. اس مجمع کے اندر میں کہتا ہوں کہ 5 سے 10% ایسے ہوں گے جسے قرآن پڑھنے آتا ہوگا تجوید کے ساتھ. قرآن کا جو حق ہے اس کے حق ادا کرنے کے ساتھ جو پڑھنے والے ہوں گے 5-7 ہوں گے. اور پڑھنے والے ایسے ہی پڑھنے والے بہت زیادہ ہوں گے. اس میں تو 20 سے 40-50 لوگ ہوں گے، 40 ہوں گے. اس 40 میں سے میں کہتا ہوں کہ 35 شخص ایسے ہوں گے جو مجبور کر رہے ہوں گے. کبھی ہم نے، ہمارا کاروبار ہے، اگر کاروبار بگڑنے لگا، کاروبار نہیں چلتا ہے، ہم رات بھر جاگ کر کے کاروباروں کی فکر لے کر کے بیٹھتے ہیں کہ کاروبار کیسے درست ہوگا، کیسے ٹھیک ہوگا، یہ کاروبار میرا کیسے چلے گا. طرح طرح کے تدابیر سوچتے ہیں اور نکالتے ہیں اور لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں، لوگوں سے مشورہ لیتے ہیں. لیکن یہ قرآن کریم جو زندگی ہے ہماری، جو سب سے بڑی کتاب اللہ نے عطا کی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی بننے والی ہے، آخرت کے بھی اور دنیا کی بھی، اس کے بارے میں ہم نے کتنی فکر کی، کتنا ہم نے سوچا کہ ہمارا قرآن کریم ٹھیک نہیں ہے، ہم کب قرآن کریم ٹھیک کریں گے؟ کبھی نہیں، افسوس نہیں ہوتا. میرے بھائیوں، یہ قرآن کریم کے ایک ایسی کتاب ہے کہ جس نے بھی سینے سے لگایا اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا کیا ہے. یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر مجھے تم دیکھ کر پڑھو تو نظرہ کھا کے ہلواؤ گے، اگر تم مجھے یاد کر لو تو حفاظ کرام کا لقب تمہیں دلاتا ہوں، اگر تم اس قرآن مجھے پڑھ کر کے سمجھ لو تو عالم دین کے تاج تمہارے سر پر میں سجواتا ہوں، اگر تم اس کے میرے گہرائی تک پہنچ جاؤ تو مفسر قرآن کا لقب تمہیں دلواتا ہوں. میرے بھائیوں، آج ہم حفاظ کرام کا اکرام نہیں کرتے اور بار بار ہم سنتے رہتے ہیں کہ حفاظ کرام کی عزت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک حفاظ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ اس کا مقام اللہ کے نزدیک ایسا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سفارش کو
قبول فرمائیں گے اور 10 ایسے لوگوں کو جنت میں داخلہ فرمائیں گے جس میں فیصلہ ہو چکے ہوئے کہ یہ جہنمی ہے. ان کے ماں باپ کے سروں پر تاج سجائے جائیں گے اور حفاظ کرام سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، والناس جہاں ہوگا وہیں تمہارا مقام ہوگا. ہم یہ سنتے ہیں لیکن ایک غلطی ہم یہ کرتے ہیں، وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا کر کے اور دوسرے لائن سے جوڑ دیتے ہیں. جوڑے دنیاوی علم بھی آج کے وقت میں بہت ضروری ہے. دنیاوی علم ضروری ہے، ضرور آپ اپنے بچوں کو آراستہ کروائیں، لیکن حفاظ کرام کے مقام و مرتبہ کو آپ نے سنا، اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، لیکن یاد رکھیں آپ نے علماء کے اور عالم دین کے مقام کو نہیں سنا ہے، نہیں پڑھا ہے. جس نے اپنے بچے کو عالم بنا دیا، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا 40 ایسے آدمیوں کو جنت میں وہ داخل فرمائیں گے جس کا وہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ جہنمی ہے. میرے بھائیو، علماء کا بڑا مقام ہے اللہ کے نزدیک، جس کا سونا بھی عبادت کہلاتا ہے، جس کا بولنا بھی عبادت کہلاتا ہے. 24 گھنٹہ علماء عبادت میں ہے. اس لیے اپنے بچے کو حافظ قرآن بننے کے بعد کوشش کرے کہ عالم بنائے. 10 کا سنا آپ نے کہ 10 آدمیوں کو جنت میں داخلہ کروائیں گے، 40 کو نہیں دیکھا آپ نے. حدیث کے اندر آتا ہے اس سے بھی زائد ہے علماء کے لیے. اس لیے تو کہا گیا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو حافظ قرآن کے ساتھ ساتھ عالم بھی بنائے. اور اگر آپ کے پاس بچے نہیں ہیں، آپ مدارس، آپ کو خواہش ہے کہ کاش میرے پاس بچے ہوتے، ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے، میرا بھی داخلہ جنت میں ہو جاتا. نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، افسوس کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. لاکھوں کروڑوں مدارس چل رہے ہیں، آپ کسی مدارس میں جا کر کے ایک بچے کی کفالت کرتے ہیں، ایک بچے کی ذمہ داری ہے کہ ہم اسے حافظ قرآن بنائیں گے. یہ بچہ حافظ قرآن بننے تک جتنا خرچ ہوگا ہم اس کا خرچ برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے اوپر آپ خرچ کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح اس کے ماں باپ کے سر پر تاج سجائے گا آپ کے بھی سر پر تاج سجائے گا. میرے بھائی، قرآن کریم یہی ہے ایسی کتاب. آپ دیکھیں کہ آج ہم کپڑے پہنے ہوئے ہیں، گندا ہونے کے بعد اسے اتار کر ایسے پھرتے ہوئے پھر صاف کر کے پھر پہن لیں. لیکن قرآن کریم سے جب کوئی کپڑا یا کوئی کاغذ لگ جاتا ہے تو کوئی اسے ایسے پھینکنے کا ضرورت نہیں کرتا ہے. وہی کاغذ جس پر لکھ کر کے اپنے آپ نے اسکول کے اندر، کالج کے اندر پتہ نہیں کتنے میچ بنا کر کے آپ نے پھینک دیا ہوگا، پاؤں کے نیچے راؤنڈ کر کے پھینک دیا ہوگا، اسی کاغذ پر یہ قرآن کریم جب نقل کیا جاتا ہے تو آپ اپنے سینے سے لگاتے ہیں. اور کوئی مسلمان اور ایمان والا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کریم کے کاغذ کے ٹکڑے کو بھی اٹھا کر کے پھینک دے. اس لیے قرآن کریم سے جو لگ جاتا ہے اس کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی مقام بنے اور بڑھے، آپ مدارس کے طلبے پر خرچ کریں، اس کی کفایت کریں. اپنے مدارس کے جو آپ کے گاؤں میں مدرسے اس کو مضبوط بنانے کی کوشش کریں، اس کے تعلیم کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. جو خرچ کرنے کے لیے تیار ہے. آج اس مسئلے پر کھڑا ہو کر کے قرآن کریم سنانے والا اسی مدرسے کے طالب علم تھا. کل آئندہ بھی انشاءاللہ اسی مدرسے کے طالب علم ہی ہوگا. اگر یہ مدرسہ چلتا رہا اور اسی طرح چلتا رہا تو انشاءاللہ قیامت تک یہ چلتا رہا تو قیامت تک اس مدرسے کے بچے اور طالب علم قرآن کریم اس مسئلے پر کھڑے ہو کر کے سناتا رہے گا. اور ایک دن ایسا بھی آیا ہے انشاءاللہ کہ اس ممبر پر جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، اس ممبر پر بیٹھ کر کے یہی بچے امام بنیں گے، مفسر قرآن بنیں گے، محدث بنیں گے، مفسر بنیں گے، آپ کے رہبر بنیں گے. الحمدللہ اس مدرسے سے آج ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے.
ایک استاد کو کچھ نہیں چاہیے، استاد کے بچے جب کامیاب ہو جاتا ہے تو استاد کو اس سے بڑا تحفہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے قرآن کریم جو پڑھا ہے اور قیامت تک اس کی جو جب تک اس کی حیات ہے اس بچے کی، جب تک کہ قرآن کریم پڑھتا رہے گا اس وقت تک مجھے ثواب ملتا ہے۔ آپ خرچ کریں گے جب تک یہ پڑھے گا اس وقت تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ آج الحمدللہ بچے بھی اور بچیاں بھی تراویح پڑھا رہی ہیں۔ گزشتہ سال دربھنگا میں الحمدللہ اسی مدرسے کی پڑھنے والی بچی 17 دن میں قرآن کریم کو مکمل کیا۔ آج الحمدللہ کئی گھروں کے اندر بچیاں قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہے اور تراویح پڑھ رہی ہے، پڑھا رہی ہے۔ یہ بہت بڑی دولت نہیں ہے آپ کے لیے۔ بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ مدرسے میں اتنا دن سے مدرسے چل رہا ہے، کیا ترقی کیا ہے، کیسے نہیں ترقی کیا ہے؟ جس کے پیچھے اسی مدرسے میں پڑھنے والے بچے کے پیچھے آپ نے نماز ادا کی ہے اور الحمدللہ کئی گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہے۔ پہلے ایک قرآن آپ کے مسجد میں مکمل ہوتا تھا، آپ کے گاؤں میں مکمل ہوتا تھا تراویح کے اندر، آج الحمدللہ کئی قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ ترقی نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں آئے دن جو یہ بات آتی رہتی ہے کہ مدرسے کے جو پیسے بقایا ہے دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں، کئی سو روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ ابھی جو رمضان المبارک عید کے موقع پر بتانے بے شمار فضول خرچ کریں گے آپ، اور یہ 50 روپیہ دینے میں آپ کو بخار چڑھ جاتا ہے، اور یہی 50 روپے یقین جانے یہی 50 روپیہ جو آپ دے رہے ہیں یہ اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے، اور یہ جمع آپ کو نہیں دکھ رہا ہے، قیامت کے دن دکھے گا، اور یہی پیسے آپ کے سفارش بن کر کے جنت میں داخلہ دلوائے گا۔ آپ نے کھا کر کے پان کھا کر کے تھوک دیا، سگریٹ پی کر کے تھوک دیا، اور کپڑے پہن کر کے پھاڑ دیا، اور طرح طرح کے اللہ کی نعمتیں کھا کر کے ہضم کر دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ جو مدرسے کے اوپر، مساجد کے اوپر اور غریب یتیم مساکین کے اوپر جو خرچ کر دیا ہے یہی آپ کے ساتھ جائے گا اور یہی آپ کو کام آنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ جس کے اوپر مدرسے کے پیسے بقایا ہے آپ اپنے خاموشی کے ساتھ سیکریٹری صاحب کے پاس جا کر کے پہنچا دے اور اپنے حساب کتاب کو فائنل رکھے۔ نہیں پتہ ہے کہ آپ کی موت آ جائے، صاف ستھرا رہے۔ یہ حفاظ کرام کی عزت ہے۔ میں کہا تھا زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ آخری عشرہ ہے، اور آخری عشرہ کی آج کی جو رات ہے یہ شب قدر کی رات ہے۔ یہ جاگنے کی رات نہیں، یہ عبادت کی رات ہے، جاگ کر عبادت کرنے کی رات ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ پوری رات مسجد میں آ کر کے جاگے اور کونے کے ایک طرف بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے، اور حتی امکان کوشش کرے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ جس کو نہیں آتا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کا ذکر کرتے رہے۔ 3 دفعہ اگر آپ پڑھتے ایک قرآن کریم مکمل کرنے کے برابر اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے کوشش کرے، جو مسجد تک نہیں آ سکتا کوئی بات نہیں، اپنے گھروں کے اندر جاگے، اپنے گھر والوں کو جگا دے، اپنے گھر والوں کو ترغیب دے کہ یہ ہے اصل رات جاگنے کی، یہ ہے اصل عبادت کی رات۔ شب برات میں ہم نے تو جاگ لیا، جس میں جاگنا ہے اس میں ہم جاگتے نہیں، جس میں عبادت کرنے کی رات ہے اس میں ہم نہیں کرتے، جس کے بارے میں بے شمار قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں سورتیں نازل فرمائی۔ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر۔ اس رات میں سب سے بڑا انعام جو ہے جاگنے کا، جو بندہ اس رات میں جاگ کر اللہ کو مناتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، صبح صادق ہونے سے پہلے تک جاگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ جاؤ بخشائے ہو، اور جبرائیل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہے آسمان سے زمین پر اترتا ہے اور
اور اس کو خوشخبری سناتا ہے کہ جاؤ تم بخش دیے گئے. اس رات کا مقام ہے، مرتبہ ہے. اس لیے میرے بھائیوں کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور خوب رو رو کر کے کلپ کلپ کر کے اللہ کے سامنے روئے، مانگے، گر گرائے. یہ مغفرت کا عشرہ ہے، مغفرت کر دیے جائے ہوئے مغفرت کا عشرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری مغفرت فرما دیں گے. مانگے تو صحیح، مانگنے والا ہے ہی. ہم اپنے وقت کو چوکوں پر، گھروں میں، آنگنوں میں گزارتے ہیں. ہم اپنے وقت کو ہنسی میں، مذاق میں گزارتے ہیں. میرے بھائیوں یہ مہینہ معمولی مہینہ نہیں ہے. اس کا فضیلت اتنے زبردست ہے، اتنے زیادہ فضیلت ہے کہ اگر میں بیان کروں تو آپ کو صبح ہو جائے گی، لیکن اس کی فضیلت ختم نہیں ہونے والی ہے. ان میں سے ایک فضیلت میں مختصر سے بتاتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. فرمایا حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب بندہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کے نیت سے سحری کرتا ہے، سحری کھاتا ہے اور سحری کھا کر کے جب سحری کھا لیتا ہے تو اس وقت سے لے کر کے سحری کے وقت سے لے کر کے افطار کے وقت تک 70,000 فرشتے اس بندے کے اوپر مقرر کر دیا جاتا ہے. اور جو سحری سے لے کر کے افطار کے وقت تک اس کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھتا رہتا ہے، لکھتا جاتا ہے جب تک کہ بندہ افطار نہ کرے. ایک عملی مقام ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں. اس لیے روزہ نہ چھوڑے اور سحری پابندی سے کھائے. سحری کی بڑی فضیلت ہے سحری کی. اس لیے میرے بھائیوں رمضان المبارک میں آپ جو اعمال کر رہے ہیں نا، سحری کھائے، افطار کر رہے ہیں، اس سب اعمال جو عبادت میں شمار ہے. فرمایا کہ افطار کے وقت افطار پر بندہ بیٹھ کر کے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے اتنے نزدیک ہوتا ہے جتنے ہمارے بندے کان کے نزدیک نہیں ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوتا ہے. افطار پر ہر چیز کو اللہ نے عبادت بنا دیا ہے. اس لیے کوشش کریں انشاءاللہ اگر یہ جمعہ میں موقع ملا تو رمضان المبارک کی اس عاشرے کی فضیلت انشاءاللہ بیان ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ اس عاشرے کی جو 10 دن جو ہے یہ 20 کے بعد جو آخری عاشرہ ہے کتنی فضیلت والا ہے میرے بھائیوں. اس لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کریں. 3-4 روز جو بچ گیا ہے اس کو اپنے عبادت میں لائے اور مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں اور اللہ سے زیادہ مانگنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. وما توفیق الا باللہ.